माशाल्लाह सुभानअल्लाह। भाई आज का सबसे पहले तो आप लोगों को जीतने पर मुबारक हो। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी कायम रखना इस जीत को। तो आज का मौजू जो है ये एक कादियानियत वाला मौजू है। कादियानियत वाला मौजू ऐसा है कि मैं कोई मदरसा का तालिब इल्म नहीं था, कभी भी ना था, ना कभी भी नहीं था। इंग्लिश स्कूल का तालीम किया, सब कुछ किया, लेकिन ये अल्लाह ताला का मर्जी, जिसको जिस काम के लिए चुन के उसको ज़रिए वो काम ले ले। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ढाका से कराची जब हिजरत करके आया तो मेरा नियत भी यही था कि यहाँ पर ये तबलीग का काम भी करना है। तो इधर में मेरा एक दामाद है, वो PSO का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी था। मैनेजिंग डायरेक्टर का भी चांस मिला था लेकिन रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो हम लोग का माचिस का काम था उस ज़माने में। तो वो स्टूडेंट था उस ज़माने में, तो वो गाड़ी चला के ला रहा था सामान वामान रख के। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पाँव टूट गया। पाँव टूट गया तो जिन्ना हॉस्पिटल में उसको रखे थे, पाँव में पट्टी वट्टी लगा था, वो प्लेट लगा था। और उसी ज़माने में एक कादियानी भी वहीं पर ही एडमिट था, जो हमारे कम्युनिटी का भी था, कच्ची मेमन था। तो दोनों अपने अपने घर आ गए इलाज करा के। तो वो कादियानी जो था हर जुम्मा आता था वहाँ जुम्मा का नमाज पढ़ के इनके घर में आता था और इनको तबलीग करता था। लेकिन ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो एक जुम्मा मेरे भाई का घर जो था वो वहीं करीब था, दामाद मेरे भाई, बड़े भाई का बेटा भी है। तो मैं चले गया था उधर, तो मेरे से भी मुलाकात हो गई। तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट रहा बात करने में। तो वो बोला कि ये मुर्गा अच्छा मिला है, थोड़ा बात सुनता है, वरना लोग तो सुनते नहीं, भगा देते। तो वो हर जुम्मा मेरे घर आता था, बुढ़ा था, अब मर गया। पीठ से लाता था, बोलता था मैं तबलीग करने नहीं आता हूँ, मिलने आता हूँ। रहीम यूनुस उसका नाम था। मैंने बोला रहीम भाई अगर मिलने आते हो तो 6 महीने में एक दफ़ा हो काफ़ी है, तबलीग करने आता तो रोज़ भी आओ तो परवाह नहीं है। लेकिन बस पीठ से लाता था, बोलता था कि मैं तो मिलने आता, तबलीग करने नहीं आता। तो खैर वो बेचारा थक गया, कभी कुछ सवाल ला के दे, कभी कुछ सवाल ला के दे। फिर उसका एक लैंडलॉर्ड था, उसका नाम भी रियाज था। तो उससे मिलवाया। वो कराची कमेटी में भी था, कुछ स्टेट बैंक में काम करता था। तो उससे काफ़ी बहस वहस होती थी। हम लोग पॉइंट लिखते थे और फिर दूसरे रोज़ तीसरे रोज़ आते थे, फिर बहस करते थे। करते करते एक रोज़ मेरे को फंसा दिया। बहुत अहम पॉइंट था ये। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का 85 साल से चैलेंज का पॉइंट था, जिसका जवाब नहीं आ रहा था। तो मैं भी उसमें फंस गया था। लेकिन मैं उसके ऊपर तहकीक करना शुरू किया, अल्लाह से दुआ किया, तो उसका जवाब इतना तगड़ा आ गया कि मैंने बोला कि इस जवाब को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई भी दुनिया का हो उसमें गलत साबित कर दे, कादियानी जज भी मंजूर है, क्रिश्चियन जज हो, यहूदी जज हो, कोई भी हो, मेरे गैर मौजूदगी में भी बोल दे कि ये मजमून गलत है, तो उसको 1 करोड़ रुपया नगद इनाम मिलेगा। अच्छा, ये मेरे एक घर के पास मस्जिद था बहादुराबाद में, कुर्तबा मस्जिद, उसके जो सेक्रेटरी थे वो बनाए भी थे मस्जिद, वो आर्किटेक्ट थे। तो उनको ये मजमून मिला। 82 में मैंने लिखा था, तो 9 साल ऐसी अलमारी में पड़ा रहा। तो उनको जब ये मजमून नज़र आया, तो उस ज़माने में कंप्यूटर कम होता था, लेकिन इनके पास था। तो वो कंप्यूटर पे ग्राफिक्स के साथ में कंपोज कराए। और एक रोज़ हम लोग कादियानी लोग का जो नमाज का जगह है अहमदी हॉल सदर में, तो काफ़ी कॉपीज़ लेके गए फ़ोटो स्टेट करा के। और मस्जिद में जो नमाज के लिए आ रहे थे उनको गेट पे दिया। गाड़ी ऐसा रखा कि अगर मारपीट हो, भागना हो तो आसान हो। लेकिन कोई मारपीट नहीं हुआ, बल्कि वो लोग और अप्रिशिएट किए कि हमारे मस्जिद के अंदर आके तबलीग कर रहा है, क्या ख़ास बात है इसमें। तो उससे फिर बहुत बहस शुरू हुआ। शाह फैसल कॉलोनी का जो ज़करिया कादियानी था, वो पता नहीं कितने कितने हल्के का सदर था, तो उसके साथ वो 5-6 आदमी को साथ लेके आता था।
تو میں نے بولا ایسا کرو کہ لکھ کے سوال کرو اور لکھ کے جواب کرو. تو یہ کرتے رہے, 15 مہینہ ہو گیا. پھر وہ تھک گیا تو اس کے بعد نیا پوائنٹ دے دیا کہ نیا پوائنٹ, میں نے پوائنٹ وہی تھا میرا سوال کا, لیکن جواب نیا دے دیا. پوائنٹ کیا تھا وہ بھی بتائیں. ہاں وہ آخر میں بتا دیں گے, تھوڑا گیت گا لوں اس کے بعد. تو اس کے بعد پھر وہ سوال وغیرہ, تو میں نے بولا جو پہلے جواب دیے 15 مہینہ وہ سب بیکار ہو گیا. بولا ہاں وہ بیکار ہو گیا. اچھا اب نیا سوال نیا پوائنٹ جو لایا تو اس کا جواب تیار کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو روز وہ ہر 2-4 روز میں فون کرے جواب تیار ہو گیا. میں نے بولا کہ نہیں تیار ہوا. اچھا ایک روز تیار ہو گیا تھا اور اس کا فون آیا. میں جھوٹ تو نہیں بولتا کہ تیار نہیں ہوا ہے. میں نے اس کو خالی درمیانہ بات بولا کہ ہر انسان کا کوئی ہمت ہوتا ہے. بولا ہار گئے. تو میں نے بولا مذہب میں ہار جیت تو ہے نہیں, اگر ہارو بھی تو علم میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان صحیح ہوتا ہے, تو اس میں کوئی ہار جائے. بولا ہاں میرے سے غلطی ہو گئی. تو پھر بولتا ہے کہ فارم لے آؤں. فارم کے میں نے قادیانی بننے کا فارم, تو میں نے بولا ہاں لے آؤ. تو پھر تھوڑے دیر بعد میں نے بولا یار ایک کام کرو 2 فارم لانا. بولا 2 فارم کیوں؟ میں نے بولا وہ کاظمی بھائی جو گرافکس کیے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا. بولا آپ ابھی اپنا بات کریے خالی. تو میں نے بولا نہیں 2 فارم لے آؤ. تھوڑا دیر اور بات چیت کیے. اس کے بعد میں نے بولا 4-5 فارم اور لے آنا. بولا وہ کیوں؟ میں نے بولا اکیلے کیوں سائن کروں, فیملی کو ساتھ میں سائن کرائیں گے, زیادہ اچھا رہے گا. تو بولا ابھی آپ اپنا بات کریے, لیکن بہرحال میں نے انسسٹ کیا کہ نہیں اتنا فارم لاؤ. پھر بولا گھر آئیں گے آپ؟ میں نے بولا ہاں آؤں گا. تو دوسرے روز فون کیا, اسی روز کا یا اس کے دوسرے روز بولا کہ گھر آنے کا. تو میں اپنا جواب لے کے ساتھ میں تیار ہو کے اس کے گھر گیا. اس کے نیچے الائٹ بینک تھا, اس کا کرایہ دار تھا, یہ لینڈ لارڈ تھا. تو اس کے گھر میں 20 آدمی کو جمع کر کے رکھا تھا, جو کراچی کے ٹاپ لوگ تھے نا, یعنی قادیانیت کے حساب سے سب کو جمع کر کے رکھا تھا کہ یہ جو 1 کروڑ کا انعام دیا تھا آج سائن کرنے آ رہا ہے. میں نے بولا کہ یہ آدمی بیوقوف ہے, ہار گیا ہے, اپنا جواب جو دیا تھا وہ سب کینسل کر دیا ہے. اب میں یہ جواب لے کے آیا ہوں. تو بہرحال یار تھوڑا سا ہاتھ رہے. تو یہ بیوقوف آدمی ہے کہ الٹا میرے کو بولتا ہے سائن کرنے کو. ایسے ہی سب بات ہوا. پھر بکلا بہت گیا تھا. بولا فارم لے آؤ سائن کر دیں گے. ہاں لاؤ سائن کر دیں گے. بولا خدا کی قسم سائن کرو گے؟ میں نے بولا ہاں خدا کی قسم میں سائن کروں گا. فارم لایا, میں نے پاکٹ میں رکھ لیا. بولا آپ تو بولو خدا کی قسم کھائے تھے سائن کریں گے. میں نے بولا ہاں سائن کریں گے. یہ بولا تھا نا, یہ تو نہیں بولا تھا کہ فوراً سائن کریں گے. میں اس میں لکھوں گا اطمینان سے کہ تم اتنے بیوقوف آدمی ہو, ہار گئے اور الٹا میرے کو بولتے ہو قادیانی بننے, تم کو قادیانیت چھوڑنا چاہیے ابھی. تو خیر یہ سب بول رہے تھے. بہت چکرا گیا, سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ لے گیا, پاؤں سے پھر سر ایک دم چکرا گیا, بدھو بن گیا. تو پوائنٹ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد ایک چیلنج دیا تھا کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کی عبادت کی جائے. یہ 117 نمبر آیا تھا. تو وہ بتائیں گے کہ میرے کو نہیں پتا کہ کیا ہوا نہیں ہوا. اب جب تک میں موجود تھا, گواہ تھا, اور جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا, لفظ فلما توفیتنی, تو تو نگران ہو گیا, میرا نگرانی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ ایک الگ بات ہے. تو اس کے بعد میں پھر اس سے ثابت یہ کر رہا ہے کہ وہ جو توفیتنی لفظ ہے اس اوپر اٹھانا معنی نہیں ہے, اس کے معنی ہے موت. اور چونکہ موت کے بعد ہونا ہے, تو اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام, تو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں عیسائی مذہب بگڑا نہیں, کیونکہ ان کے موت کے بعد بگڑنا تھا. سمجھ گئے نا یہ بات, کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے عیسائی لوگ صحیح راستے پہ تھے. ان کے مرنے کے بعد ان کو خدا کا بیٹا خدا بنا دیا. پھر بولتا ہے کہ مسیح ہندوستان ایک کتاب لکھا, اس میں ثابت کر رہا ہے کہ وہ کشمیر میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے. جب وہ کراس کے اوپر جو کراس پہنتا نا, کراس پہ رکھا گیا تھا, ان کو بے ہوش ہو گئے تھے. وہ لمبا کہانی ہے, ادھر سے ہجرت کر کے چلے گئے اور سری نگر میں فوت ہوئے 120 سال کی عمر میں. اب یہ 120 سال کا عمر ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے شروع ہوا ہے یہ کیلنڈر 2022 جو چل رہا ہے نا. جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا,
تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو گیا. تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیح, اس میں بتا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جو بنایا وہ پولس تھا, سینٹ پال انگلش میں بولتے اس کو. تو اب سینٹ پال اگر ان کو خدا بنا دیا تھا تو وہ سن 65 میں فوت ہوا. تو مرزا جو ان کا موت بتایا 120 سال کی عمر میں, سن 120 ہوتا ہے, تو سن 65 تو 55 سال پہلے فوت ہو گئے. تو یہ 55 سال فلسطین میں خدا بن گئے تھے اور سری نگر میں زندہ تھے. تو بولتا ہے کہ اگر آسمان کا زندگی مان لے تو قرآن کے روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پہ زندہ ہے تو دنیا میں ان کو خدا اور خدا کا بیٹا نہیں بنایا گیا. لیکن پولس تو فلسطین وغیرہ کے علاقے میں تھا, روم کا آدمی تھا, وہ اپنے زندگی میں بنا دیا ان کو. تو جب آسمان کا زندگی قبول نہیں ہے تو فلسطین کا زندگی کیسے قبول ہوگا؟ تو اس سے یہ اتنا ایک اور ایک دو کے جیسا پوائنٹ تھا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور, اور میرے غیر موجودگی میں اگر فیصلہ دے دے تو 1 کروڑ نقدی انعام دیں گے. اور موجودہ حال یہ ہے کہ سن 2002 میں ایک کتاب لکھا یہ لوگ, شیطان کے چیلے. شیطان کے چیلے میں بار بار لکھ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں سری نگر میں تھے موجود, اور فلسطین میں ان کو خدا بنا کے ان کا پوجا کر رہے تھے کرسچن. تو وہ خود ہی اپنا ایمان جو مرزا غلام احمد کا دیا ہوا تھا تبدیل کر دیا. مرزا بولا تھا میں دنیا کا ایمان تبدیل کرنے آیا ہوں, قادیانی نے اس کے دیا ہوا پوائنٹ کو ردی میں پھینک دیا اور اپنا ہی ایمان تبدیل کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.